اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نور مجتبی سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ فیض لولاک سیاہ افلاک آقا شفیع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سربر لالا رخاں نیر تاباں سر نشین محبوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و مرشدنا و اولانا و آلانا و عیالنا و مغیثنا و محیمنا و وسیلتنا محمدن عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ماہ ذی قعدہ کے اس جمعۃ المبارک کی برکتوں سعادتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات اور فضائل و کمالات سے بہرہ ہمدوز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 میں اپنے خلیل، اپنا محبوب، اپنا دوست، اپنا رفیق، اپنا یار، اپنا لاڈلا نبی، جلیل القدر نبی، نفوس قدسیہ، خوبصورت ہستیاں جن کے عمل کا ہر ذرہ، جن کی صبح و شان کا ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کا ذکر، جن کا اوڑھنا، جن کا بچھونا، جن کی نیندیں، جن کی تلاوت، جن کا ذکر، جن کا گفتار، جن کا کردار، جن کی سوچ، جن کے خیال، جن کی آرزویں، جن کی تمنائیں، جن کی محبتیں، جن کی عبادتیں، جن کے سجود، جن کے رکوع، جن کے قیام، جن کی عبادت، جن کا زہد و قناعت، جن کا تقوی، جن کی حلاوت، جن کا جستجو ایمان، جن کی محبت، جن کی آرزو، جن کی چاشنی، جن کی حلاوت، جن کے سجدے، جن کی تسکین، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا مرنا جینا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن محبت اور خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی اور خدا کا خوف ہو۔ نوجوانوں، اس ہستی کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے اور یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ چند کلمات کے ساتھ آزمایا، آزمائش کی، امتحان لیا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، قال انی جاعلک للناس اماما، آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا اور اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم خلیل اللہ، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں پہلے اللہ ہماری مشکل آسان کرے پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ آج کسی کو کہیں بھائی کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے حضور سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں آ کے مناؤ۔ ہم
ہم کہتے نہیں، پہلے ہماری مشکل ہو آسان پھر ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو وقت کے نبیوں کی آزمائش میں نے کی، اور پھر انی جاعلک للناس اماما، میں نے انہیں زمانے کی امامت دی، میں نے انہیں وقت کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 7 مختلف طرح کی آزمائشیں آئی ہیں۔ چند آزمائشیں، 7 کی 7 آزمائشوں کا ذکر خیر، اور ان میں سے جو آزمائش ضرورت ہوگی 1-2 کا ذکر خیر آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، علیہ التحیۃ والسلام۔ آزمائشیں کون سی تھیں؟ فرمایا نمبر 1، سورج، چاند، ستاروں، نمرود بن کنعان کے پجاریوں، اور اللہ کو پکارنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اس دور میں ایسے لوگوں میں، ایسی حکومت میں، ایسے جابر، ظالم، بدکار، بدبخت بادشاہ کے دور حکومت میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ نوجوانوں سوچو تو صحیح، خالق کی تلاش کرنا، خالق کی عبادت کے لیے، اللہ کی الوہیت کے لیے لوگوں کو بلانا کتنا مشکل، کتنا امتحان، کتنا آزمائش کن مرحلہ تھا۔ فرمایا نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی بادشاہت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے آپ کو نمرود بن کنعان کی آگ میں ڈالا، ڈال دیتا ہے اپنے عاشق کو، آگ میں ڈال دیتا ہے۔ جب آگ جلانے لگتی ہے تو آگ کو حکم دیتا ہے آگ جلانا نہیں، میرا دوست ہے، اس کا بال برابر بھی بال ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ نوجوانوں محبت کرتا ہے خدا، اپنے دوستوں سے وکری محبت، وکری شان ہے اس کی۔ جب کوئی اس کی حکم پر کوئی پورا اترتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، پھر خدا نوازتا ہے، بڑا نوازتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر بھی فرمایا کرتے تھے ایک بار پورا اتر کے تو دیکھو، تن تندور ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا ہے۔ یار فریدہ میں ساری تیری تن وجہ یقین نہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تن من دھن قربان کیا، نمرود بن کنعان آگ میں ڈالنے کی آزمائش، آپ ثابت قدم رہے۔ نمبر 4، 80 سال کی عمر میں کم و پیش، بڑی عمر میں ختنہ کروانے کا حکم اللہ پاک نے فرمایا، ثابت قدم رہے۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کو، چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیا وادی میں، چٹیل سنگلاخ میدانوں میں، ریتلی زمین پر، بنجر زمین پر، جہاں پر نہ کھانے نہ پینے نہ مخلوق کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وطن چھوڑ کر اللہ پاک نے حکم دیا اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑائے، ثابت قدم رہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نمبر 6، اللہ کی راہ میں اپنا وطن بابل شہر، اپنا شہر چھوڑا، اپنی بیوی کو لے کے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نمبر 7، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی۔ نوجوانوں یہ 7 بڑی آزمائشیں تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ التحیۃ والسلام کو 7 بڑی آزمائشیں دی، صبر کیا، استقامت، صبر، استقامت، پھر خالق نے نوازا بھی بڑا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آؤ پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، جب یہ مرد کلندر، جب یہ وقت کا نبی، جب یہ اللہ کا خلیل غار سے 17 سال کی عمر، ایک روایت 13 سال، ایک روایت 7 سال نکلتے ہیں، خرام ناس سے چلتے چلتے اپنے شہر میں پہنچتے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی چاند، کوئی ستارے، کوئی سورج، کوئی آگ، کوئی نمرود بن کنعان، کوئی بتوں کا پجاری، ہر طرف لوگ مختلف چیزوں کو لوگوں نے اپنا خدا سمجھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ان کی نیک راہ عطا فرمائی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اللہ پاک نے
دیکھو کیسے امتحانوں کے لیے تیار کیا، مدد بھی کرتا رہا، جو ثابت قدم رہے اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام قوم میں پہنچے، اپنی قوم کو کہا قوم والے لوگوں شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، ضلالت اور گمراہی سے نکل جاؤ۔ قوم نہ مانی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کی طرف آئے، قوم سے گفتگو کی۔ قرآن نے کیا سنہری انداز میں نقشہ کھینچ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی۔ آپ چلتے چلتے اپنی قوم میں رات کے اندھیرے میں آسمان کے تاروں ستاروں کی پرستش اور پوجا کرنے والوں کے پاس گئے، کہا بھی تمہارا رب کون ہے؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، یہ ستارے ہمارے خدا ہیں۔ قال ھذا ربی، یہ ہمارے رب ہیں۔ فلما آفلا قال لا احب الآفلین، فرمایا دن چڑھا تو آپ نے فرمایا وہ خدا ہی نہیں جو ڈوب جائے، خدا تو ہر وقت قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ تھوڑا اور اپنی قوم میں آگے گئے، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فرمایا مغرب کے ٹائم دیکھا تو چاند جیسے ہی طلوع ہوا لوگ چاند کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کئیوں نے کہا چاند ہمارا رب ہے۔ فلما آفلا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کئیوں نے کہا یہ چاند ہمارا رب ہے۔ فلما آفلا قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ چاند ڈوب گیا فرمایا اللہ کا شکر ہے میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تم جیسے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فرمایا تھوڑا آگے بڑھے، دن کا اجالا تھا، قوم کے کچھ لوگ سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا رب کون ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو یہ سورج، دیکھو کتنا نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، یہ ہمارا رب ہے، ھذا اکبر، سب سے بڑا یہی خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما آفلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمایا جب وہ سورج ڈوب گیا کہا اے قوم میں تم سے بیزار ہوں ان چیزوں سے جن سے تم شرک کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا سن لو اے کافر مشرک لوگوں، سن لو نمرود بن کنعان کے پجاریوں، سن لو۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا منہ اس خدا کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، میں اسی ایک خدا کا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اتنی محبت، اتنا پیار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے، اللہ کی الوہیت کا اعلان بلند کے لیے کوشش شروع کر دی۔ توجہ میری طرف، فرق دو ہیں، ایک لوگ اللہ نے توحید کے لیے بلائے، ایک کافر مشرک لوگ ہیں۔ توحید والے اپنا کام، مشرک منافق لوگ اپنا کام۔ اللہ پاک بزرگان دین، اولیاء اعظام، پیران اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، اولیاء کی زندگی کا بھی یہی شیوا ہے۔ اللہ کی توحید کا کام کرتے رہو، شیاطینیت سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہم لوگوں نے اپنا جینا مرنا دنیا کو سمجھا ہے۔ بزرگ فرماتے دنیا عارضی جگہ، عارضی ٹھکانہ ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔
نوجوانوں اور بزرگوں زندگی عارضی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے درس دیا ہے اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ سے مدد مانگو, اللہ کو پکارو, اللہ ہر مشکل میں آسانی کرتا ہے. نمرود بن کنعان کے پیروکاروں کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے دعوت پیغام دیا. اور نوجوانوں اور بزرگوں جب یہ دعوت کا اعلان بلند کیا, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار قوم قبیلے کے لوگ دوڑ کے آگے آ گئے. سب سے پہلے آپ کا چچا نام ہے آزر, یہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بتوں کا دکاندار تھا. اپنے ہاتھ سے بت بناتا پھر ان بتوں کو سیل کرتا. فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی بچپن میں ہی آپ انتقال کر گئے تھے. آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کا نام نفقہ آپ کے خاندان کے لوگوں میں آپ کے چچا نے اٹھایا, اپنی کفالت میں لے لیا. نوجوانوں اور بزرگوں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ کا چچا بتوں کا کاروبار, بتوں کا بزنس کرتا تھا. ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا آؤ چلتے ہیں بازار میں, بت پکڑو. ابراہیم علیہ السلام نے بت پکڑا, گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے کے آئے, گلے میں رسی ڈالی, گھسیٹتے ہوئے بازار میں آ کے چچا نے ڈانٹا. ابراہیم دو نام تھے, یہ بتوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے, گھسیٹو نہیں, ان کو لے کے ان کو پکڑو, ان کی تعظیم کرو. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے آواز دی کا لوگو کون ہے جو اس بت کو خریدے گا, جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. میرا ایک رب ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے. چچا کو بڑا غصہ آیا, خاندان قبیلے کے لوگوں کو بڑا غصہ آیا. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ بتوں سے مذاق کرتے, استہزاء کرتے, لوگوں کو کہتے یہ وہ بت ہیں جو نہ تمہیں سردی نہ گرمی نہ بھوک نہ پیاس نہ طوفان نہ بارش نہ آندھی نہ غلہ نہ کھانا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. نوجوانوں اور بزرگوں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے ان الفاظ کو قرآن نے بیان کیا. قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر, اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنے لگی, لڑنے لگی. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو, وہ ایک خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے. قوم لڑی, قوم نے جھگڑا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو, وہ تو مجھے راہ بتا چکا ہے, مجھے اس کا ڈر ہے, مجھے تمہارے بتوں کا کوئی ڈر نہیں. تمہارے بت اللہ کے شریک ہیں, یہ تم شرک کرتے ہو. نوجوانوں اور بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے آپ کو بت پرستی کے اس کام سے روکا, کہا بیٹا نہ کر, قوم قبیلے میں ناک کٹ جائے گی, میری دکانداری خراب ہوگی, لوگ مجھے برا بلا کہیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا تم بتوں کو خدا بناتے ہو, بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. نوجوانوں اور بزرگوں جب بندہ اللہ کی توحید کا کام کرتا ہے پھر ڈرتا نہیں, پھر توحید کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک سورہ مریم میں فرماتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اپنے چچا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے, کہا چچا جی ایک بات سن لو. میں بولے اے میرے چچا ایسا اس کو کیوں پوچھتے ہو, ایسے بتوں کو کیوں خدا بناتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں. یا ابتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے, اللہ پاک نے وہ علم عطا فرمایا ہے. آج جو میرے پیچھے اگر تو چلا آئے گا, میرے پیچھے چلا آئے گا,
گا تجھے سیدھا راستہ مل جائے گا، اگر مجھ سے ٹکر لے گا شرک میں جائے گا، اللہ سے نافرمانی کرے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو سمجھانے لگے، کہا چچا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا شیطان کا بندہ نہ بن۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑائی ہو جائے، بندہ جاتا ہے لڑائی شروع کر دیتا ہے، لوگ اسے روکتے ہیں یار نہ کر خیر یار برداشت کر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں شیطان کا بندہ نہ بن، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے چچا شیطان کا بندہ نہ بن، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نصیحتیں کرنی شروع کر دی اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو، انہیں غصہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہا میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے رحمان کا عذاب نہ پہنچے، تو شیطان کا رفیق بن چکا ہے۔ اپنے چچا کو ڈرایا، چچا کو چچے کو غصہ آ گیا، غصے میں آ کے کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لارجمنک واہجرنی ملیا، بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیر چکا ہے؟ اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا میں تجھ پر پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ لوگ سب تیرے دشمن ہو جائیں گے، باز آ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو کافی عرصہ سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ نوجوانوں اور بزرگا، چچا اور قوم کو پھر تبلیغ کا وقت آیا، آپ قوم میں نکل آئے، لوگوں کو خطاب کیا، کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی جب اس نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے پوچھا کس کی پوجا کرتے پھرتے ہو، چھوڑ دو ان بتوں کو۔ نوجوان اور بزرگوں، بات کا مقصد بڑا باکمال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی دعوت دی، آج باپ کہتا ہے میں ایک وری کیا سی تو باز نہیں آیا، دو وری کیا سی باز نہیں آیا۔ نبیوں نے درس دیا ساری زندگی نصیحت کرو، ساری زندگی تبلیغ کرو، ساری زندگی بچوں کو سمجھاؤ، ساری زندگی لوگوں کو سمجھاؤ، ساری زندگی لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی کو سمجھائیں، ہم تھک گئے ہیں، ہمارے پاس دوبارہ نہیں بتایا جاتا، بار بار ہم سے باتیں نہیں ہوتی۔ نوجوانوں، بےہودہ باتیں تو دن میں کئی بار ہو جاتی ہیں، اللہ کی بات، اس محبوب کی بات، اللہ رسول کی باتیں بار بار کرو، بار بار کرو۔ مالک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر خدا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا، قوم کو سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ سارا درس پیغام دیا، قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، آپ نے قوم کو کہا نہ پوجو، بتوں کو چھوڑ دو، تمہارے اگلے باپ دادا بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے راہ دے گا، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوں مجھے شفا دیتا ہے اور مجھے وفات دے گا، مجھے زندہ کرے گا۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، مجھے پیاس لگے مجھے پانی پلاتا ہے، میری خطائیں قیامت کے دن معاف کرے گا، بخش دے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، مجھے ان سے ملا دے، اور جو تیرے نافرمان ہیں انہیں راہ ہدایت پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام بعد و نصیحت کرے قوم کو۔ نوجوانوں، بت پرستی کے معاملے میں قوم اکٹھی ہو گئی، دعوت حق دی، قوم اکٹھی ہو گئی، اکیلا بندہ، ایک بندہ ایسی بات کرے جو قوم نے پہلے سنی نہ ہو، قوم اپنے چاچے دادوں پردادوں کے دین پر چلتی آ رہی ہو۔ نوجوانوں کتنا مشکل ہوگا۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ قوم آگے سے ہو کے آئی،
کہتی ہے قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے کیا تم ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو، کوئی کھیل تماشے کی بات کرتے یا کوئی حق لے کے آئے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحیفے عطا فرمائے تھے، صحائف عطا فرمائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم باز نہ آئی۔ مفسرین فرماتے ہیں آپ نے کھلی دھمکی دی، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو سارے جھگڑے چھوڑو، ہمارا ایک میلہ آنے والا ہے، عید کا موقع ہے، ہمارے ساتھ چلو ذرا جا کے تماشا دیکھو، ہم میلہ کھیلیں گے، میلہ کھیل کول تماشا، ہم کھیلے کودیں گے، کھائیں پیئیں گے۔ فرمایا ساری قوم اچھے اچھے کھانے بنا کے بتوں کے پاس لا کے رکھ دیتی ہی اور پھر وہ بتوں کے پاس پڑے رہنے دیتے، کھیل کود کے پورا سال آتی تبرک سمجھ کے کہ یہ بت کی وجہ سے برکت والا ہو گیا، پھر وہ کھانا کھاتے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قوم نے کہا ہمارے ساتھ چلو، آپ نے فرمایا بھی تم جاؤ میں تو نہیں جاتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے دعوت حق کا اعلان کرنا تھا، قوم ساری کی ساری میلے میں چلی گئی، نہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام میلے میں نہیں گئے، وہ لوگ میلے ٹھیلے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے میلے پہ جانے والے لوگوں کے پیچھے آپ بت خانے پہنچے، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ پیٹھ دے کر اپنی عید کی طرف پھر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑی لی، کہاڑی آپ ان پتھر کے پجاریوں اور ان پتھر کے بتوں اور نعوذ باللہ من ذالک ان بتوں اور خداؤں، اس قوم کے خداؤں کے پاس آئے، آپ نے کہاڑی لی، سارے بت ایک ایک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کا بازو، کسی کا ہاتھ، کسی کا منہ، کسی کا ناک، کسی کا کان توڑ دیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بچا کر ایک بڑا بت تھا اس کے داہنے ہاتھ میں کلاڑا رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چورو چور بتوں کو کر کے فجعلہم جدادا الا کبیرا لہم لعلہم، سب کو توڑ کے بڑے بت کے ہاتھ میں کہاڑا رکھ کے بت خانے سے باہر آ گئے۔ وہ اپنے خداؤں کی حالت دیکھنے کے لیے بڑے خوش تھے، کھانے رکھے ہوں گے، ہم اٹھا کے کھائیں گے۔ میلے ٹھیلے سے قوم واپس آئی، بت خانے کا دروازہ کھولا، اندر پہنچے، آ کے بتوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کر قوم غصے اور غم کی کیفیت اور خوف کی کیفیت میں آئی، غم و غصہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پر بڑا غصہ کیا، کہا دیکھو کون ہے جو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سازش کر رہا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم والا کام کیا ہے؟ حضرت نوجوانوں اور بزرگوں، کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کا نام ہے۔ نمرود کو بڑا غصہ آیا، بڑے بڑے نمرود بن کنعان کے امراء، سلاطین، بادشاہ کٹھے ہو گئے، مشاورت شروع ہو گئی۔ نمرود کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی چاہتے تھے قوم اکٹھی ہو اور میں علل اعلان خدا کی الوہیت کا اعلان کرتا ہوں۔ قوم اکٹھی ہو گئی، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، اگر کسی پر شک ہے پکڑ کے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، توحید کا اعلان برسر پیکار ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، بولے تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے، خاموش۔
قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کافرو مشرکو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ اس سے پوچھو جس کے دائیں ہاتھ میں کلاڑا ہے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے اس سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے باقیوں کو۔ ان لوگوں کو اور غصہ آیا، تنقید اور طنز سمجھ کر انہوں نے کہا ایک ہمارے خدا توڑے، دوسرا نعوذ باللہ ہمارے خدا توڑنے کے بعد ہمیں شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اس قوم کو خاموش کروایا، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، جب انہیں خاموش کروایا اپنے جی کی طرف وہ لوٹے اور پھر طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنے لگے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو یہ پروپیگنڈا، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بن کنعان کے تخت کے سامنے لایا گیا۔ نوجوانوں، پھر گفتگو کا مکالمہ ہوا، نمرود بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے توحید کا اعلان کرنا۔ آج کوئی بندہ 14ویں صدی میں 1450 سال بعد منبر پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف کوئی بات کرے، لوگ کہیں گے حضرت آپ تو حکومت کے خلاف بیان نہ دیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اگر کوئی غلط کام کرے، رسول اللہ کی ناموس رسالت پر ڈاکہ مارے، حضور کی شان و عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، اگر ممبروں سے بھی آواز نہیں آئے گی، پھر کون سے مسیحاؤں کو بلایا جائے گا، پھر کہاں سے آواز بلند ہوگی؟ نوجوانوں اور بزرگوں، یہی ایک جگہ ہے، یہی مسند ہے جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دینا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سچا پکا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ اور دیکھو کتنے مشکل مراحل میں، کتنی مشکل زندگی میں گزار کر ان زندگیوں کا ان مردانہ وار مقابلہ کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس پیغام دیتی ہے، ہمیں درس محبت دیتی ہے۔ لوگوں تم بھی اچھی بات کا حکم دو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، برائی سے پیار سے روکو۔ آج ایک بندہ نماز پڑھتا ہو جو دوسرا نماز نہ پڑھو، اسے شرمندہ کرے گا، تنزیہ۔ حاجی صاحب آؤں دے نماز واسطے نہیں بھائی، تنزیہ نہیں، محبت کے ساتھ جاؤ۔ کہا حاجی صاحب السلام علیکم، طبیعت مزاج کیسے؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ نماز کے لیے تشریف لائیں، اگر وقت ہے تو آ جائیں، ورنہ پھر بعد میں تشریف لے آئیے گا۔ ایک بار دعوت دو، پھر دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، آہستہ آہستہ آہستہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے 80 سے زائد بار ابو جہل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا اعلان کیا۔ حالانکہ حضور سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، ختم اللہ علیہ، پھر بھی دعوت۔ اللہ آج ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرنے اور برے کام سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔